قیامت کے دن اٹھائیں گے. ہم انسان بن گئے، اب کبھی ختم نہیں ہونا. مرنے سے پہلے کی زندگی یہ صرف امتحان کے لیے ہے. اصل زندگی اللہ نے ہماری آخرت والی زندگی بنائی ہے. وہاں بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے باغات. ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ کی قیمت، جنت کی ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ کی قیمت یہ پوری دنیا کے خزانے ادا نہیں کر سکتے. اس کی مٹی ہی زعفران کی ہے، جنت کی مٹی زعفران کی ہے. اس کا گارا مشک، خالص مشک کا ہے، اور اس کے پتھر بھی یاقوت اور یاقوت کے ہیں. اللہ جل شان وہاں کے جب پتھروں کا یہ حال ہے، مٹی کا یہ حال ہے، تو پھر وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی. ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی. اس دنیا میں ہمیں صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ 50-60 سال کی زندگی صرف اسی 50-60 سال کو گزارنے کے لیے نہیں دی. یہ 50-60 سال کی زندگی آخرت کی ہماری کھربوں 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 سال لمبی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے دی. یہاں ہمیں انسان کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا. یہ امانت ہے، جو مال دیا ہے امانت ہے. یہ جسم امانت ہے، جسم امانت ہے، مال امانت ہے. اگر صحیح خرچ کیا تو اس سے کروڑوں گنا کا زیادہ آخرت میں مالک بنائیں. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اصل خوشیاں آخرت میں ہیں، اصل تکلیفیں آخرت کی ہیں. وہاں پر اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دنیا کی تکلیفیں تو جسم پر آتی ہیں، وہاں پر جسے تکلیف آئے گی تو روح پر بھی اور جسم پر بھی نظر آئے گا. یہ اس کی روح کو فرشتے مار رہے ہیں، یہ اس کے جسم کو مار رہے ہیں. یہ سام پچھو اس کے روح کو لڑ رہے ہیں، یہ سام پچھو اس کے جسم. تو وہاں پر اور جسم کو بھی بڑا، روح پر بھی تکلیف ہوگی اور جسم کو بڑا کریں گے. اس کے جسم کو بڑا کرو. اللہ جل شانہ ساروں کو دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن جب حساب لیں گے تو پوری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے لیں گے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ بہت جلدی حساب لینے والے. لوگ ایک دکان کا حساب اتنی دیر میں نہیں کر سکتے. آدھے دن میں ساری دنیا کا حساب کتاب کر لیں گے. اور پھر جس دن حساب، پہلے تو حساب ہی نہیں شروع ہوگا کہ اللہ اتنا غصے میں ہیں. لوگ سفارش کرانے کے لیے جائیں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے کہیں گے نفسی نفسی. آج تو مجھے اپنا ہی ڈر ہے، آج میں سفارش نہیں کر سکتا. اللہ آج اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے. میں سفارش نہیں کر سکتا. سفارش اگر کر سکتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس سب لوگ مل کر آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی تمہاری سفارش کروں گا. پھر اللہ جل شانہ کے سامنے جا کے سجدہ کریں گے. اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کرو پورا ہوگا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. سل تعطا اشفع تشفع، آپ سوال کریں پورا ہوگا، اور آپ جس کی سفارش کریں گے وہ پوری کی جائے گی. پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو بس پھر آدھے دن میں ساری دنیا کو نمٹا کر جو جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں پہنچا دیں گے. تو اس وقت یعنی دوپہر تک یہ سارا کام پورا ہو جائے. اس لیے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن جنت والے، ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بڑی زبردست ہوگی. جنت والوں کے قیلولہ کرنے کی جگہ، دوپہر کو جو قیلولہ کرتے ہیں اس کی جگہ بڑی زبردست ہو. جنت میں پہنچ گیا. یہ محنت کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے. یہاں محنت کر کے آرام کریں گے قبر میں، اور ناشتہ کریں گے حوض کوثر پہ، اور دوپہر کا کھانا جا کے کھائیں گے جنت میں، اور رات وہاں آتی ہی نہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم میں سے ہر آدمی پر ایسا وقت آئے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ جب صرف ایمان اور اعمال کو دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے. ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں. ہم ہیں اور اللہ. اور اللہ جل شانہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے، بس ایمان اور اعمال کو. دل کا یقین صحیح ہو، ایمان کامل ہو، اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، فرماتے ہیں کامیاب ہے.
فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد سعید سعادتا لا یشقى بعدها ابدا، یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا کامیاب ہو گیا کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا بدبخت ہو گیا کہ اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے قبر میں بھی حساب ہے، امتحان ہے۔ دنیا کے امتحان تو ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں، لاہور کے جتنے امتحانوں کے کمرے ہیں یونیورسٹیوں میں سب ایئر کنڈیشن ہیں، اور وہاں پر ہوادار کمرے ہیں، ہوا ٹھنڈی ہوا ہے، پانی پینے کے لیے موجود ہے، اور امتحان لینے والا عاملہ بہت نرم دل ہے، پانی مانگو کوئی چیز چاہیے مل جائے گی، اور لکھنے کے لیے وقت ہے، روشنیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا قبر میں حساب ہوگا، مرنے کے بعد ابھی قبر دفن کرنے والے ابھی اس واپس نہیں گئے ہوتے کہ اس مردے کو آ کر اٹھاتے ہیں کہ اٹھ جواب دے۔ وہ دو فرشتے منکر اور نکیر جو آتے ہیں اتنا وزنی لوہے کا ہتھوڑا لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے۔ اگر صحیح جواب نہیں دیا تو اس ہتھوڑے سے پٹائی ہو۔ یہاں تو امتحان میں فیل بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے، اور وہاں کا امتحان، کمرہ امتحان کتنا ہے؟ اتنا لمبا ہے جتنا آدمی کا جسم ہے، اتنا چوڑا ہے جتنا آدمی کا جسم ہے، اندھیرا ہے، وہاں کوئی روشنیاں نہیں، اور فرشتے جو آتے ہیں ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، لوہے کے ناخن۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کو کون جواب دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان والے کو اللہ ثابت قدم رکھیں گے، ایمان والے کو اللہ ثابت قدم رکھیں گے۔ بڑا مشکل وہاں قبر میں جواب دینا ہے، تیرا رب کون ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ ابھی دفن کرنے والے واپس نہیں گئے ہوتے کہ مردے کو اٹھا کر یہ سوال پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان سے جب فرشتے سوال کریں گے تو یہ ان کو کہیں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ یہ ان سے نہیں گھبرائیں گے۔ میرا دین اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ۔ اور وہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں ان سے سوال کرنے بھیجا ہے یا ان کو ہم سے پوچھنے بھیجا ہے، چلو تیاری کر کے گئے، تیاری کر کے، اور ورنہ وہ ہتھوڑا۔ تو اس لیے یہ تو پھر قبر، پھر آخرت، پھر وہاں پر آخرت کی زندگی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے، قیامت کا دن تو ضرور آئے گا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بتایا ہے، وہ تو ضرور ہوگا۔ قیامت کا دن ہم میں سے ہر ایک پر ضرور آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر جو مجرم ہوگا اللہ فرمائیں گے اس مجرم کو پکڑو۔ جب کہیں گے اس مجرم کو پکڑو تو وہ 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، اور وہ کہیں گے، وہ عورت مرد کہیں گے کہ ہم پر رحم کھاؤ نا، تو وہ کہیں گے آج تو ارحم الراحمین نے تمہاری سزا کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بڑا کوئی رحم کھانے والا تو ہے ہی نہیں، اس نے بھی تمہاری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔ اس نے سزا کا، ان کو پکڑو، ان کو زنجیروں میں باندھو، آگ کی زنجیروں میں، اس کے جسم کو بڑا کرو، اس لیے کہ یہ حکومت پاکستان کا مجرم نہیں تھا، یہ رب العالمین کا مجرم تھا۔ جسم کو بڑا کریں گے، یہ کھال جو ہے 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ جل گئی بس ختم ہو گئی، 3 دن جتنا سفر اتنی موٹی ہو جائے گی۔ اور پھر کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، 3 دن کا اتنی موٹی کھال، اور وہ اس کو ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے کہ جب بھی وہ کھال جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو۔ اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہے، اللہ ناراض ہو، اللہ ہم کو بچا دے۔ وہ مکے والے باتیں کرنا سمجھتے، اس لیے کہتے تھے آسمان توڑ کر ہم پر گرا دو نا، اے نبی جی یہ آسمان توڑ کر گرا دو نا، اور آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، اور پھر وہاں سے لکھا ہوا بھی لے کر آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ پہنچ گئے آسمان تک، ہم تب بھی نہیں مانیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کے عذاب کا صرف ایک جھونکا لگ گیا نا، ان کا دماغ ایسے ٹھیک ہوگا کہ پھر چیخیں گے کہ ہم ظالم تھے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کا صرف ایک جھونکا، پھر چیخیں گے کہ اے رب ہم ظالم تھے، ہمیں معاف کر دے۔ پھر تو وہ قیامت کے دن یہ کافر پورا بازو چبا چبا کر کھا جائیں گے، مسلمان بھی حسرت، اس دن کا نام ہی حسرت کا دن۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، حسرت والے دن سے ان کو ڈراؤ۔ اس دن آدمی حسرت کرے گا، لیکن حسرت کرنا فائدہ نہیں دے گا، ابھی کر لو، ابھی موقع ہے، سمجھایا ہے۔ جیسے ایک شفیق والد اپنے بچے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سمجھا رہے کہ یہ دو نعمتیں ہیں، جوانی اور صحت، فراغت، اس کو ضائع نہ کرو، اپنی ان صلاحیتوں کو اس مچھر کے پر پہ نہ لگاؤ۔ یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، یہ دین ایک مبارک زندگی ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ان پر چلو گے، دنیا میں بھی مزے کرو گے، آخرت میں بھی مزے کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ، یہ یہودی جو تھے، یہ نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد، ان کی نسل میں اوپر ہزاروں انبیاء گزرے ہیں، لیکن ایمان اور اعمال کو چھوڑ دیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری لعنت ہے تمہارے اوپر۔ تو نبیوں رشتہ داری کو نہیں دیکھتے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہوگا اس کا نسب اس کو قیامت کے دن بچا نہیں سکتا۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نبیوں کی اولاد نہیں تھے، وہ تو بت پرستوں کی اولاد تھے، لیکن ایمان اور اعمال کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دی۔ ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی۔ کسرا جو آخری بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں مدینہ منورہ میں آ گئی۔ وہ حضرت عمر کے بیٹے کے حصے میں، وہ اس کے حصے میں، تو وہ کسرا بادشاہ کی بیٹیاں ان کے بستر بچھاتی تھیں، اور وہ بکریاں چرانے والے صحابہ ان بادشاہوں کے فیصلے بیٹھ کر کرتے تھے، اور ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر تھے، اپنی ذمہ داری پر تھے۔ تو اللہ کی مدد اور نصرتیں ان کے ساتھ، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر نہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، یا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں۔ آپ نے اپنی صلاحیتیں دنیا پہ نہیں لگائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند بھی ہم دیکھتے تھے، اور حضور کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھانجے، سگے بھانجے، وہ سبق پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا خالہ جان پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ردی کھجوریں اور پانی، کھجوریں اور پانی، اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ کپڑے کتنے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک جوڑا مجھے ہدیے ملا تھا، جس عورت کی مدینے میں شادی ہوتی تھی وہ میرے سے وہ جوڑا مانگ کر لے جاتی تھی۔ 3-4 دن کہ شادی بھی گزر جائے گی اور برکت بھی آ جائے گی، پھر واپس پھر وہی پرانے کپڑے، کسی نے نئے جوڑے نہیں سلوائے۔ کہ زیورات، فرماتی تھی سونے کے زیورات نے ہمارے جسموں نے سونے کے زیورات نہیں دیکھے، لیکن اللہ کی قسم ہماری زندگی جنت جیسی زندگی تھی، اس لیے کہ ایمان اور اعمال پورے تھے۔ اللہ جل شانہ کا قرآن میں وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے، ہم اس کو ضرور بھی ضرور دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے، قسمیں کھا کر بہترین زندگی گزروائیں گے۔ حیاتن طیبہ، نکرہ لائے، نکرہ معرفہ نہیں لائے الف لام کے ساتھ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے عربی میں کہ وہ ہر اعتبار سے بہترین زندگی ہوگی، ایک اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے بہترین زندگی ہوگی۔ آج ساری دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، اسی لیے اسکول پڑھتے ہیں، اسی لیے کالج پڑھتے ہیں، اسی لیے تجارت کرتے ہیں، اسی لیے دکانیں کھولتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹری پڑھتے ہیں، اسی لیے ساری دنیا کے رگڑے کھاتے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں
تو ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے اپنے تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج تبلیغی بیانات اور یوٹیوب چینل تبلیغی بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔ تمہارے نفع نقصان کو ہم جانتے ہیں، ہماری بات مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بچے اور باپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا تو مخلوق اور خالق کا علم کیسے برابر ہو جائے گا؟ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو باپ کہتا ہے کہ یہ ہیرے والی انگوٹھی ہے، ہیرے والی انگوٹھی لینی ہے یا جلیبی لینی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جلیبی لینی ہے۔ باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ ہیرے والی انگوٹھی لے لو، دنیا میں مزے کرو گے، ساری زندگی مزے کرو گے، اس لیے کہ اس ہیرے والی انگوٹھی کو بیچو گے تو اس میں لاکھوں من جلیبیاں آ سکتی ہیں، اس میں گاڑیاں چھپی ہوئی ہیں، اس میں گھر چھپے ہوئے ہیں، اس میں کوٹھیاں چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ بچہ کہتا ہے نہیں، یہ ہیرے والی انگوٹھی جو ہے یہ کڑوی ہے، جلیبی میٹھی ہے، یہ ہیرے والی جو انگوٹھی ہے یہ بے ذائقہ ہے اور جلیبی ذائقے والی ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے۔ وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے، اس لیے کہ ایک بچے کا علم اور باپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ جب بچے اور باپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا تو مخلوق اور خالق کا علم کیسے برابر ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے، تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، ہماری مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں اور ناکامی کس کو کہتے ہیں اور زندگی کا بننا اور بگڑنا کس کو کہتے ہیں؟ امریکہ والوں کو نہیں پتہ، روس والوں کو نہیں پتہ، چین جاپان والوں کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کی مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے علم کامل کے ساتھ بتایا، اللہ کا علم کامل ہے، انسان کا دیکھنا ناقص، سننا ناقص، بولنا ناقص، اس کی ہر چیز ناقص ہے۔ ایک وقت میں کئی آدمیوں کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ سارے اپنی اپنی تمنا کے مطابق مانگیں، اللہ جل شانہ ایک وقت میں سب کی آوازوں کو سنتے ہیں اور ساروں کی تمناؤں کو اگر ہم پورا کر دیں، فرمایا ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو، اس سے جو سمندر میں کمی آ گئی ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیں، اس سے جو تری لگ گئی، اس تری اور پانی کی وجہ سے سمندر میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اگر ساری دنیا کے انسان لکھنے والے بن جائیں اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے درختوں کی قلمیں بنا لیں تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی باتیں اور تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ شروع سے ہیں ایسے پہلے جس کی کوئی ابتدا نہیں، پہلے انسان نہیں تھے، جنات نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، کوئی چیز آسمان اور زمین بھی نہیں تھے، اللہ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیشہ سے موجود ہیں، لم یزل ولا یزال حیا قیوما، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ جل شانہ اس وقت موجود ہوں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنا آئے گی لیکن اللہ جل شانہ کی ذات علی باقی رہے گی۔ اسرافیل علیہ السلام ابھی بھی سور پکڑ کر انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ جل شانہ کے حکم کی انتظار میں ہیں، جب حکم ہو تو میں سور پھونکنا شروع کر دوں، اور جب سور پھونکیں گے تو ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچے گی۔ شروع میں آواز نرم ہوگی، ایسے لگے گا جیسے ہمارے گھر کے باہر سے آواز آ رہی ہے، شروع میں لوگ یہ سمجھیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہو جائے گی، پھر اپنے گھروں سے نکل کر بھاگیں گے کیونکہ سارے گھر ہلنے لگ جائیں گے، تو پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ چھتیں ہمارے اوپر گریں گی، تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بھاگیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے، سارے انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پانی اپنے اجزائے ترکیبیہ کو چھوڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو کر آگ بن جائے گی،
اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وحشی جانور اور سب ساری مخلوق ختم ہو گئی، پھر اور زور سے پھونکیں گے تو آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر جائے گا، اور زور سے یہ ساری دنیا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ جل شانہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، یا یہ 4 بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور میں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دو، ان کی بھی روح نکال دیں گے۔ عرش تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، اتنا بڑا عرش ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا ہو۔ پھر عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ پھر اللہ جل شانہ پوچھیں گے اب کون باقی ہیں؟ کہ یہ 4 فرشتے ہیں۔ جبرائیل بھی مر جائیں، جبرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، ان کی بھی روح نکال دو۔ اب کون باقی رہ گیا؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ آپ باقی ہیں یا میں باقی ہوں؟ ساری دنیا کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا تھا۔ اب اسرائیل علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے مر جا، وہ بھی چیخ مار کے مر جائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ 7 آسمان اور زمین کو پکڑ کے جھنجھوڑیں گے اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر کوئی اور جواب نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو بڑا زبردست ہے۔ پھر اللہ جل شانہ دوبارہ ساری مخلوقات کو زندہ کریں گے، ساری دنیا کو زندہ کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے بادشاہ ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ جل شانہ سارے مردوں کو زندہ کریں گے۔ جو بم سے تباہ ہوئے تھے، جن کا جسم بھی دنیا میں نہیں ملا تھا، پگھل گیا، اور جو سمندر میں ڈوب گئے، جس کی لاش ہی نہیں ملی، ان کو بھی اللہ جمع کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وہ مکے والے کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور پتھر اور مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہڈی کو زندہ کرنا تو آسان ہے، تم لوہے کے بن جاؤ، پتھر کے بن جاؤ، یا کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کو زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے اور پتھر سے بھی مشکل ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر دیں گے۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے اور پتھر کے بن کر دکھا دو، ہم اس کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ عاص ابن وائل ایک سردار، کافر سردار تھا، وہ ایک پرانی ہڈی لے کر آیا حضور کے پاس، اور اس ہڈی کو رگڑا، وہ ختم ہو گئی، پھونک ماری، اڑ گئی۔ اس نے کہا اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین کی آخری آیتیں نازل فرمائیں، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، ہم نے اس کو دنیا کے ذرات سے جمع کر کے کیسے ایک انسان بنایا تھا، یہ اس کو بھول گیا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے نا اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ساری مخلوقات کو زندہ کریں گے، سارے مردوں کو زندہ کریں گے، ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، صرف حکم نکلنے کی دیر ہوگی اور آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس دن فرمائیں گے وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، حشر قائم ہو جائے تو وہ قائم ہو جائے گا۔
ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں گے، اس زمین کو برابر کر دیں گے، کوئی پہاڑ کوئی چیز نہیں، ساری زمین برابر ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ جل شانہ شروع میں تو حساب کتاب شروع نہیں کریں گے، لوگ جائیں گے نبیوں کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کریں نا، ہم تو اتنی سخت حالت میں ہیں، سورج اتنے قریب ہے، بھلے ہمیں جہنم میں پھینک دو، یہاں سے تو نکال دو، جہنم کی سختی تو ابھی دیکھی نہیں ہوگی، اس لیے کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے آج میں سفارش نہیں کر سکتا، آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے، آج اللہ بڑے غصے میں ہیں، میں کسی کی سفارش، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، نفسی نفسی۔ وہاں سارے نبی کہیں گے اللہ میری، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری بخشش فرما دیں۔ پھر وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب لوگ مل کر آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے نا، تو فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا۔ پھر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ ہوگا جس میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، سوال کریں، جو سوال کریں گے وہ پورا ہوگا، اور جس کی سفارش کریں گے وہ قبول ہوگی۔ پھر آپ کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا محمد الرسول اللہ کیا چیز ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا حساب کتاب آپ کی سفارش سے شروع ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ ساری دنیا کا حساب کتاب آدھے دن میں کر لیں گے، آدھے دن میں ساری دنیا کا حساب کتاب۔ اس دن 4 چیزیں گواہیاں دیں گی۔ سب سے پہلے تو نامہ اعمال، ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کے گلے کا ہار ہوگا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر آدمی کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا، آج اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو۔ اللہ فرمائیں گے اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، تو نامہ اعمال تو عربی میں لکھا ہوا ہوگا، اس لیے وہاں ہر آدمی کو خود بخود عربی آ جائے گی، پشتو والا بھی عربی بولے گا، انگلش والا بھی عربی بولے گا، وہاں ہر آدمی کو عربی بولنی خود بخود آ جائے گی۔ ہم میں سے ہر آدمی پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کے لیے ہمیں یہ وقت ملا ہے، تو وہاں پر نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا گناہ چھوڑا نہیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک تو نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، دوسری فرشتوں کی گواہی ہوگی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، تیسری گواہی ان اعضاء کی ہوگی، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، اور ان کے پاؤں بولیں گے، اور ران بولے گی، اور یہ کھال اور بال بھی بولیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ خود یہ خفیہ انٹیلیجنس ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے، یہ خود بولے گی، خود یہ سارے اعضاء بتائیں گے اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یہ سارے اعضاء بتائیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے تو یہ اعضاء گواہی دیں گے، آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر زمین گواہی دے گی، چوتھی گواہی زمین کی ہوگی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا۔ وہ بعض بزرگ تھے کہ میں نے یہاں بیٹھ کر 24,000 قرآن ختم کیے ہیں، وہ زمین بتائے گی اس نے میرے اوپر کیا کیا تھا، یہ زمین بتائے گی۔ اور اب یہاں سے کراچی تک ہم اعمال کرتے ہوئے تشکیل میں جائیں گے تو یہ ساری زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔
تو اعضاء گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، نامہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ ان 4 گواہیوں کے بعد اللہ جل شانہ فرمائیں گے تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ فرشتے بھول گئے تھے، وہ مجھے یاد ہیں۔ الیوم تبلی السرائر، آج سارے رازوں کے کھل جانے کا دن ہے، آج سارے راز کھل جائیں گے، تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ مجھے یاد ہیں۔ اللہ جل شانہ تو کبھی بھی نہیں بھولتے، اللہ جل شانہ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ پھر اللہ بتائیں گے، فرشتے بھول گئے، اللہ نہیں بھولتے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قیامت آنے والی ہے، وہاں پر انسان عمل نہیں کر سکے گا۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہے، عمل نہیں۔ خون کے آنسو بھی روئے گا تو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ وہاں پر وہ سارے بڑے بڑے مجرم وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا، اب تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم ہر وقت نیک اعمال کریں گے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ تو ہمارا قانون ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے آخرت میں آتا ہے پھر کبھی واپس نہیں جا سکتا، واپس نہیں جا سکتا، پھر واپس نہیں آنا۔ اس دن کافر یہ پورا بازو چبا کر کھا جائیں گے، حسرت کے مارے بازو کھا جائیں گے، لیکن پھر حسرت فائدہ نہیں دے گی۔ ایمان والے بھی حسرت کریں گے، کاش کے جو وقت ضائع کر دیا وہ بھی دین کے کاموں میں لگا دیتے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان کو حسرت والے دن سے ڈراؤ، وہ حسرت والا دن ہے۔ اس دن جب مجرم آدمی اس دن تمنا کرے گا، ایک تو مجرم آدمی سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا، قیامت کے دن منہ نیچے کر کے بات کرے گا مجرم۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہے گا اے اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے فدیے میں میرے 10 بیٹے تھے ان کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اللہ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ وصاحبتہ وأخیہ، وہ کہے گا اے اللہ میری بیوی کو بھی میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دینا، میری جان بچا دے۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ میرے پورے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے فدیے میں بچا لے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، ساری دنیا والوں کو میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دو، مجھے تو بچا دو۔ کلا انہا لظی، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کے عذاب کا صرف ایک جھونکا ان کا دماغ ٹھیک کر دے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یہ جو بہت باتیں کر رہے ہیں، حضور کو کہتے تھے کہ آسمان ہم پر گرا کر دکھاؤ نا، آسمان ہم پر گراؤ، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے کہنے سے تو قیامت جلدی نہیں لاتے، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم قیامت نہیں لائیں گے، لیکن یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، تیرے رب کی قسم تیرے رب کے عذاب کا صرف ایک جھونکا ان کو لگ گیا تو پھر یہ پکاریں گے کہ ہم ظالم تھے، معاف کر دو، اور پھر معافی نہیں ملے گی، پھر معافی نہیں ملے گی۔ تم سے پہلے والے لوگ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ اولادوں والے تھے، تم سے زیادہ زمینوں کو آباد کرنے والے تھے، لیکن جب وہ نافرمان بنے ہم نے ان کو ایسے پیسا جیسے خشک پتوں کو پیس دیتے ہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، یہ فرعون کی قوم والے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، اور کتنی کھیتیاں اور کتنی عزت کی بیٹھنے کی جگہیں تھیں وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، کتنی نعمتیں تھیں جن میں وہ مزے کرتے تھے، ان کی بیٹھکیں تھیں، ان کی عورتیں تھیں، ان کے بچے تھے، ان کے گھر تھے، ان کے سامان تھے، زمینیں تھیں، یہ نہیں کہ سامان نہیں تھے، لیکن ہماری نافرمانی کی، ہم نے ان کو ختم کر دیا، ان کو گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں بنا دیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ظالم تھے، خود ظالم تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دین بہت آسان ہے، کامیابی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی دین میں ہے، اور دین بہت آسان ہے۔
اللہ خود فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ تنگی نہیں، سختی نہیں کرنا چاہتے ہم۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے کوئی سخت حکم دیا ہی نہیں، ہم نے دین میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا جس کو تم نہیں کر سکتے، ہم نے ایسا حکم کوئی نہیں دیا۔ سختی تو تب ہوتی جب ہم کہتے ناک سے کھانا کھاؤ، سختی تھی، ہم نے کوئی سخت حکم تمہیں نہیں دیا۔ دین تو آسان ہے، اللہ آسانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، اللہ کہتے ہیں آسان ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں آسان ہے، پھر بھی زندگیوں میں نہیں ہے۔ دنیا مشکل ہے پھر بھی ہے، اور دین آسان ہے پھر بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ یقین کی خرابی، اس کی وجہ یقین کی خرابی۔ اب یقین کے ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اور ماحول کی خرابی، ماحول خراب ہوتا ہے، جیسے رمضان شریف میں ماحول ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، ماحول ہے نا، اچھا ماحول ہوگا تو اچھے ماحول سے آدمی صحیح چلے گا۔ ٹھنڈک کا ماحول ہو ساروں کو سردی لگتی ہے، گرمی کا ماحول ہو ساروں کو گرمی لگتی ہے، ایسے ہی ماحول ہوتا ہے، ماحول سے آدمی صحیح چلتا ہے۔ ماحول خرابی والا بنائیں گے تو پھر گناہ آسان ہو جائیں گے، گناہ آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور دوسرا یقین کی خرابی، یقین خراب ہے، مال سے زندگی بنے گی، چیزیں ملیں گی، چیزوں سے زندگی بنے گی۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، چیزیں تو فرعون کے پاس بہت زیادہ تھیں لیکن ناکام ہو گیا۔ کوئی انسان بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ شخصیتیں صرف انبیاء علیہم السلام تھے، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت بنے گا۔ شخصیت، اصل شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ان کے جسم پہ بوریے کے نشان ہوں، چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے کے لیے آگ نہ جلے، لیکن اس کائنات میں شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت صرف اس امت میں سب سے افضل نہیں تھے، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، اس لیے کہ وہ حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت ہوگی۔ یہ مٹی بے قیمت چیز ہے، مٹی سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی بے قیمت ہیں اللہ کے نزدیک۔ پیٹرول، سونا، چاندی یہ بھی بے قیمت ہے، مٹی کی طرح ہے، اور ان پر محنت کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت اور ذلیل ہوتا ہے۔ مٹی تو بے قیمت چیز ہے، 1000 صندوق اپنے گھر میں مٹی کے بھر کے رکھ لو تو کوئی مالدار تھوڑے ہی کہے گا، مٹی بے قیمت چیز ہے۔ مٹی پر محنت کرنے والا وہ بھی مٹی کی طرح اللہ کے ہاں بے قیمت ہوتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں۔ یہ 7 آسمان اور 7 زمین اور ان کے درمیان کی ساری گاڑیاں اور جہاز اور سونا چاندی اور یہ ساری دنیا کے سامان، ان ساروں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پوڑے جتنی بھی نہیں۔ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرعون شخصیت نہیں تھا، بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتے۔ فرعون بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، نمرود بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، حامان وزیر تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، قوم سبا باغوں والے تھے، کھیتیوں والے تھے، بڑے بڑے ڈیموں والے تھے، لیکن شخصیت نہیں تھے۔ شخصیت جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت بنے گا۔ شخصیتیں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں۔ کوئی آدمی جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا، جہازوں میں تو کتے بھی اڑتے ہیں۔ کوئی آدمی کوٹھیوں میں رہنے سے شخصیت نہیں بنتا، کوٹھیوں میں تو چوہے بھی رہتے ہیں، پھر وہ بھی شخصیت کہو۔ کوٹھیوں میں رہنے سے شخصیت نہیں بنتا، جہازوں میں بیٹھنے سے شخصیت نہیں بنتا، کوئی انسان وزیر بننے سے شخصیت نہیں بنتا۔ ساری دنیا کا وزیر اعظم ہو،
صرف ایک ملک کا نہیں، ساری دنیا کا وزیر اعظم ہو، اللہ کی قسم اس کی قیمت گوبر کے کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ گوبر کے کیڑے، ایمان ہوگا تو ایمان کا الگ حساب، وزیر ہونے کی وجہ سے اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں لگتی۔ اللہ کے ہاں قیمتی وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بنے گا، وہ قیمتی بنے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دین آسان ہے، پھر بھی زندگیوں میں پورا دین نہیں ہے۔ دین پر کامیابی کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے، ہم اس کو ضرور ضرور دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے، ہم اس کو ضرور دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے۔ حیاتاً طیبہ، نکرہ لائے، نکرہ الف لام کے ساتھ نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بہترین زندگی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اعتبار سے تو بہترین زندگی ہو، باقی دوسرے اعتبار سے اس میں کچھ مشکلات بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین پر چلو، ہر اعتبار سے ہم تمہیں بہترین زندگی گزروائیں گے، یہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں۔ امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا کے انسان، سارے مرد، ساری عورتیں، سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہمیں کوئی پریشانی نہ آئے، ہماری زندگی اچھی گزرے۔ اللہ بتا رہے ہیں زندگی کیسے اچھی گزرے گی۔ ایک ہے کامیابی کا وہ کامیابی جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں، ایک ہے وہ کامیابی جس کو اللہ کامیابی بتا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے پر ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے اچھا سوچتی ہے، اللہ بھی ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ بھی چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں۔ پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ کامیابی بتا رہے ہیں اس کو یہ کامیابی سمجھتے نہیں۔ یہ کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں میرے پاس بڑا گھر ہو اور میرے پاس سونا چاندی ہو، سامان ہو، بڑی گاڑی ہو، یہ کامیابی نہیں ہے، اس کو اللہ کامیابی نہیں مانتے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کامیابی ایمان اور اعمال صالحہ میں بتائی۔ اللہ جل شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کے اندر یقین ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہیں، اللہ فرماتے ہیں کامیاب۔ ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے۔ ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے اور کامیابی کے درمیان صرف اللہ ہے، اور اللہ جل شانہ کہیں دور نہیں، اللہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو میں تو قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس قریب والی ذات کو راضی کرنے میں نہ لگنا اور دور والی چیزوں میں کامیابیاں تلاش کرنا، ایسے بے وقوف انسانوں کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اپنی صلاحیتیں اس حقیر دنیا پر ضائع نہ کرو، اپنی صلاحیتوں کو اس دنیا پہ نہ لگاؤ۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم سارے ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔